گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ ود فریہ۔ آج بات کریں گے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق سے۔ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ۔ عوام موجودہ نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، سابق وزیر اعظم نواز شریف کا گجرات میں خطاب۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے 16 اگست کو لاہور میں دھرنے کا اعلان کر دیا۔ نواز شریف توہین عدالت کر رہے ہیں، عمران خان کا بیان۔ کیا حکومت آرٹیکل 62-63 کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ پوچھیں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے۔ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ سابق وزیر اعظم کی نااہلی کے بعد ملکی سیاست کا نقشہ تبدیل ہو چکا ہے۔ نواز شریف ایوان اقتدار سے اتر کر عوام کے درمیان میں آ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے عدلیہ کے فیصلے کے خلاف کھل کر بیانات بھی دینا شروع کر دیے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری بھی پاکستان واپس آ چکے ہیں اور انہوں نے ماڈل ٹاؤن کے شہید جو شہداء تھے ان کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کے لیے ایک اور دھرنا دینے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ نواز شریف کی مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سابق وزیر اعظم آرٹیکل 62-63 کے تحت نااہل ہوئے ہیں اور حکومت کی جانب سے اب آرٹیکل 62-63 کو ختم کرنے کی تیاری کے اشارے بھی مل رہے ہیں، مگر جماعت اسلامی نے واضح کر دیا ہے کہ وہ آرٹیکل 62-63 کو ختم کرنے کی ہر کوشش بنائے گی۔ جماعت اسلامی بھی پیناما کیس میں نواز شریف کے خلاف اہم فریق تھی۔ موجودہ صورتحال میں جماعت اسلامی کیا فیصلہ کرے گی، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سراج الحق صاحب، 62-63 سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یہ 62-63 پر آپ کا تو نام لے کے کہا گیا کہ آپ پورے اترتے ہیں اور نہیں کوئی اترتا، کیوں تمام تقریباً ہمارے پارلیمنٹیرین سمجھتے ہیں بڑا مشکل ہے 62-63 پر عمل کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 62-63 ہے کیا؟ آسان الفاظ میں یہی ہے کہ جو قومی اسمبلی کا ممبر ہوگا، جو وزیر اعظم ہوگا، جو صدر ہوگا، وہ صادق اور امین ہوگا۔ اب یہ ہے کہ ہمیں صادق اور امین بننا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم آئین سے ان دفعات ہی کو نکال دے جس میں یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم صادق اور امین ہوگا۔ تو آج میں نے سینٹ میں اپنے تقریر کے دوران یہ تجویز دی کہ 62 اور 63 یعنی صادق اور امین ہونا نہ صرف قومی اسمبلی کے ممبر کے لیے ضروری ہے، بلکہ یہ تو ججز کے لیے بھی ضروری ہے، تو جرنیلوں کے لیے بھی ضروری ہے، یہ تو ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو کوئی پبلک آفس سے استعمال کر رہا ہو، جو عوام کے ٹیکسوں پہ، جو عوام کی پیسوں پہ وقت گزار رہا ہو، کوئی بھی اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرے تو اپنے سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے کردار، اپنے رویے، اپنے اخلاق، اپنے معاملات کو بھی ایک مثالی بنانا پڑے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آئینہ توڑنے کی بجائے اپنے چہرے کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو پستی ہے، یہ تو پیچھے ہٹنا ہے کہ ہم صادق اور امین بننے کی بجائے اس کو آئین ہے سے نکال لے۔ دیکھیں سسٹر، آپ دیکھیں، میں مثال دیتا ہوں کہ جو برائیاں اس وقت معاشرے میں ہیں، کرپشن کی برائی ہیں یا کوئی اور برائی ہیں، وہ شروع عام آدمی سے نہیں ہوتا ہے، وہ بڑے آدمیوں سے شروع ہوتا ہے، وہ چلتے چلتے عام آدمی تک پھر پہنچ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم نے معاشرے کو صحیح کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان، لیڈر بدلے گا تو بدلے گا پاکستان۔ اگر لیڈر کہے کہ میرے لیے صادق اور امین ہونا ضروری نہیں ہے، تو صرف پھر چوکیدار اور ٹیکسی ڈرائیور اور غریب دہقان اور کسان، اس کو امین اور صادق ہونا چاہیے، اور جو بڑا ایم پی اے ہو، ایم این اے ہو، یا وزیر ہو، یا وزیر اعظم ہو، یا صدر ہو، اس کی سیاسی مجبوری ہے تو اس کے لیے صداقت اور امانت ضروری نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عوام اس چیز کو قبول نہیں کریں گے۔ سراج الحق صاحب، یہاں پر جو ایک اہم نقطہ بہت ہے وہ یہ کہ یہ تاثر ہے کہ 62-63 اتنا مشکل ہے کہ کوئی اس پر عمل کر ہی نہیں سکتا، جبکہ آپ نے ذکر کیا معاشرے کی بیماریوں کا۔ ایک عام تاثر ہے کہ ویسٹرن معاشروں میں شاید
معاشرتی بیماریاں زیادہ ہیں، مگر وہاں پہ تو امپلیمنٹڈ ہیں 62-63 کی ویلیوز. وہاں پر اگر ایک اندازہ بھی غلط ہوتا ہے بریکسٹ پر تو ڈیوڈ کیمرون ریزائن کر دیتے ہیں. وہاں پر ان کو پارلیمنٹ میں آ کے جواب دینا پڑتا ہے. جب ان کے والد کی پاناما میں آف شور کمپنی آتی ہے، ڈیوڈ کیمرون جو اس وقت پرائم منسٹر تھے، وہاں پر اگر یو ایس اے کو لے لیں تو ہمارے پاس بل کلنٹن کی مثال ہے. اسی طرح سے یو کے میں جو سکینڈل تھا بینیفٹس کا، اس میں 2 سنیما کے ٹکٹس بھی اگر ڈکلیئر نہیں ہوئے تو اس کے اوپر بھی ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے. تو کیا وہ معاشرے ہم سے بہتر ہیں جہاں پر یہ امید کی جاتی ہے کہ ان کے لیڈرز بالکل صاف شفاف ہوں گے جبکہ ان کا معاشرہ ایسا نہیں ہے؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے لیڈرز بالکل مقابلہ نہیں کر سکتے ان کے لیڈرز کا؟ دیکھیے بہن، جو قومیں دنیا پر حکومتیں کرتی ہیں وہ آج کے ہو یا ماضی کے ہو، یا ماضی میں جب مسلمان غالب تھے تو اس کی بنیادی وجہ ان کی اخلاقی برتری تھی. ان کی بنیادی وجہ ان کے اندر اور باہر کا ایک ہونا اور ٹھیک ہونا تھا. اب جو ہم 62 اور 63 کی بات کرتے ہیں نا، صادق اور امین کا، یہ ٹھیک ہے اصطلاحات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ناروے کے آئین میں، ڈنمارک کے آئین میں، فرانس کے آئین میں، برطانیہ کے آئین میں یہ چیزیں موجود ہے کہ ان کا جو لیڈر ہوگا جو اپنے آپ کو قیادت کے لیے پیش کرے، وہ جھوٹا نہیں ہوگا، وہ سچا ہوگا، وہ خائن نہیں ہوگا، وہ دیانتدار ہوگا. مجھے افسوس ہے کہ ہم تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے جن کا نام ہی صادق اور امین تھا، اور یہ صداقت اور امانت کا خطاب ان کو نبوت کے بعد نہیں، نبوت سے پہلے اہل مکہ نے دیا تھا. تو اگر ہم اس کی امتی ہے تو میرے خیال میں ایک اور چیز کو بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، معاشرے کو ڈرا رہے ہیں کہ 62 اور 63 پر عمل ہوا تو ساری قوم اس میں پھنس جائے گی. نہیں، ہمارے دین میں ہر انسان پاک ہے، ہر انسان بھی گناہ ہے جب تک وہ گناہگار ثابت نہ ہو جائے، جب تک وہ جھوٹا ثابت نہ ہو جائے. تو لیکن میں مغرب کی بات بھی کرتا ہوں. آپ دیکھیں کلنٹن پر ایک الزام لگا، ایک خاتون نے اس کے بارے میں بات کی، کبھی بھی اداروں نے اس کا نوٹس نہیں لیا، لیکن جب کلنٹن نے خود کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں تو پھر ادارے حرکت میں آ گئے اور انہوں نے کلنٹن کی جانچ پڑتال اور اس کا آڈٹ شروع کیا کہ کیا اس نے سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا صدر جھوٹا ہو. تو میں یہی تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آئین کا ایک دفعہ ہے، اور آپ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ضیاء الحق کے دور میں شامل ہوا. مسئلہ ضیاء الحق کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ صداقت اور امانت داری چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پیارے نبی جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے اور اہل مکہ نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا تھا، ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو اسی رات بھی ہمارے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر پر بلا کر اپنی چارپائی پر لٹایا اور یہ حکم دیا کہ ان لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہے، کل دن کے روشنی میں ان کے امانتیں ان کے حوالے کر لے. تو ہمارے نبی نے تو اہل کفر کی امانتوں میں بھی خیانت نہیں کی اور دیانتداری کا درس دیا ہے، اور اس نے فرمایا ہے کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے اگر وہ امانت دار نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پروگریسیو بن کر آگے بڑھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم وڈرال کریں اور ہینڈز اپ کر لیں کہ ہم صادق اور امین نہیں ہو سکتے ہیں. رائٹ. اس میں جو سب سے اب نقطہ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ حکومت اگر یہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے اس کو ہٹانا ہے. پیپلز پارٹی تو پہلے ہی چاہتی تھی ہٹایا جائے، اگرچہ خوشی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اب وقت نکل گیا 62-63 میں ترمیم کا، لیکن ان کی آن ریکارڈ سٹیٹمنٹس ہیں. 28ویں ترمیم کے وقت وہ کہتے ہیں ہم کہتے رہے، پی ایم ایل این نہیں مانی. عمران خان صاحب بھی اس کی کچھ نقطوں پہ اعتراض اٹھا چکے ہیں. تو خالی جماعت اسلامی اکیلی کھڑی ہوگی بچانے کے لیے 62-63 کو؟ ہم اگر لوگوں نے ساتھ نہیں دیا پھر بھی ہم اکیلے ہی مقابلہ کریں گے. لیکن میرا اتنا وہ نہیں ہے خیال کہ ہماری تمام سیاسی جماعتیں اتنی پستی میں گریں گے کہ وہ سب مل کر اس پر اتفاق کریں گے کہ ہاں ہمیں صادق اور امین نہیں ہونا چاہیے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی جماعتوں نے یہ کر لیا تو عوام کے سامنے ان کے چہرے اور بھی بے نقاب ہوں گے، ان کے کرتوت، ان کا کردار اور بھی سامنے آ جائے گا. اس لیے میرا خیال ہے خود ایک تعداد ایسا موجود ہے جو اچھا بننا، اچھا رہنا اور اچھائی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ صداقت اور امانت کی سارے نظام کو بلڈوز کرے.
رائٹ، ہم ایک وقفہ لے رہے ہیں، اس کے بعد ایک اور سوال 62-63 پر، پھر موو آن کریں گے نواز شریف صاحب کی سیاست، سڑکوں پر وہ اس وقت ہیں، سراج الحق صاحب کیا کہتے ہیں؟ آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹس فیئر. اینڈ ویلکم بیک. سراج الحق صاحب ہمارے مہمان خصوصی. سراج الحق صاحب، آپ کو یاد ہوگا عدالت میں یہ بات کہی گئی، جو اگرچہ بعد میں واپس بھی لی گئی، لیکن یہ بات کہی گئی کہ سراج الحق صاحب کے سوا شاید کوئی بھی پورا نہیں اترے گا 62-63 پہ. اس پہ میں لائٹلی ایڈ کر دیتی ہوں کہ میں بھی اکثر یہ کہتی ہوں کہ میں جن صادق امین کو جانتی ہوں وہ میرے بھانجے ہیں، کیونکہ میرے بھانجوں کے نام صادق اور امین ہے. لیکن ایک یہ تاثر بلڈ ہو گیا ہے کہ کوئی صادق اور امین نہیں ہے پارلیمنٹ میں. یہ کتنا خطرناک تاثر ہے؟ نہیں، میرے خیال میں بات ایسی نہیں ہے. یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ جب کوئی آدمی امیدوار بنتا ہے تو اس کو پرکھنا، اس کا جانچ پڑتال کرنے. تو سارے دنیا میں ایک نظام موجود ہے کہ ایک آدمی اگر امیدوار بنتا ہے تو کیا اس کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں، ان کے معاملات کے بارے میں کلیئرنس ہے یا نہیں ہے. تو اگر آپ یہ معلوم کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بجلی کا بل بروقت ادا کیا ہے یا نہیں ہے، یہ تو ایک معمولی، لیکن اس کو دیکھنا یہی ہے کہ کیا انہوں نے باقی کسی لوٹ کسوٹ میں حصہ تو نہیں لیا ہے، بینکوں سے قرض لے کر معاف تو نہیں کروائے ہیں، ان کا کردار کیسا ہے، ان کا ماضی کیسا ہے. تو میرے خیال میں یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ امیدوار بنتے وقت ان کے تمام معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. باقی ایک بار پھر میں کہوں گا کہ ہر وہ آدمی صاف ہے، ہر وہ آدمی کلین ہے جس کے بارے میں کسی عدالت نے یا کسی ادارے نے فیصلہ نہیں دیا کہ یہ جھوٹا ہے یا یہ خائن ہے یا یہ چور ہے یا اس نے کوئی ڈکیتی کی ہے یا اس نے کوئی ڈاکہ ڈالا ہے. اگر کوئی ان جرائم میں ملوث نہیں ہے تو ہر آدمی پاک ہے. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کلین سوسائٹی کے لیے ہمیں 62-63 پر اترنا چاہیے. اور میں پھر تجویز دہراؤں گا کہ جرنیلوں کو بھی، ججز حضرات کو بھی، بیوروکریٹس کو بھی، اور ان تمام لوگوں کو جو آپ کے ٹیکسز پہ تنخواہ لیتا ہے، مراحت لیتے ہیں، جہازوں میں ہے، موٹروں میں ہے، بنگلوں میں ہے، ایوانوں میں ہے، اداروں میں. اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں کیا ہوگا؟ دیکھیے، آج آپ اگر ایک تربوز لیتے ہیں تو آپ کو شک ہوتا ہے کہ اس میں کوئی میٹھا انجیکشن نہیں لگایا ہے. اگر آپ دودھ لیتے ہیں وہ آپ کو خالص نہیں ملے گا. اگر آپ دوائی لیتے ہیں وہ 2 نمبر آپ کو ملے گا. تو یہ سارے ادارے جو آپ کو تباہ ہو گئے، کہ آپ کا پی ٹی سی ایل تباہ، آپ کا سٹیل مل تباہ، آپ کا ریلوے تباہ، آپ کا پی اے تباہ، آپ کے تمام، حتیٰ کہ دیکھیے آپ کے معدنیات بھی تباہ، سونے کے ذخائر بھی خسارے میں. تو یہ خسارے، یہ کمیشن خوریاں، یہ رشوت خوریاں، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ معاشرے کی قیادت جب خراب ہو جائے پھر وہ بیماریاں پھیلتے جا رہی ہے. ٹھیک، ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ بات ہوگی خیبر پختونخوا حکومت کی. جماعت اسلامی الائنس میں ہے حکومت میں خیبر پختونخوا میں، اس حوالے سے بات کریں گے سراج الحق صاحب سے. آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹس فیئر. اینڈ ویلکم بیک. جماعت اسلامی کے امیر ہمارے مہمان خصوصی ہیں سراج الحق صاحب. خیبر پختونخوا حکومت کو گرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. خدشہ جو ہے اس کو ظاہر کیا ہے عمران خان صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف نے. کیا ایسی کوئی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اگر ہوتی ہیں تو جماعت اسلامی کیا کرے گی؟ دیکھیے، حکومتوں کو گرانا اور بنانا یہ کھیل کھیلا گیا ہے، اور اس سے ہماری جمہوریت گزری ہے. اس کے نتیجے میں کبھی بھی پل کسی کو بھی نہیں ملا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں، میرا موقف ہے کہ مرکزی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کو، مرکزی حکومت اور 4 صوبائی حکومتوں کو اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے. اور کسی صوبائی حکومت کو شہید کر کے آپ اس کو نقصان نہیں پہنچا رہے، اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. اس لیے یہ تو اب اگر الیکشن میں کچھ عرصہ باقی ہے تو ہم چاہیں گے کہ حکومتوں کے بارے میں فیصلہ یہ ہمارے عوام کرے.
اگر آپ نے انہی پرانی چانگا مانگا کی سیاست اور لوگوں کو اٹھانا اور ہوٹلوں میں بند کرنا اور خریدنا، یہ دوبارہ یہ سیاست شروع کی تو یہ ہماری جمہوریت کے لیے میں بہتر نہیں سمجھتا ہوں. اس لیے سموتھلی چاروں صوبائی حکومتوں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ کارکردگی دکھائیں اور کارکردگی بیس پر پھر عوام کے پاس جائیں. مرکزی حکومت کے بارے میں ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ کرپشن کے خلاف لڑائی اپنی جگہ پر، لیکن اگر مینڈیٹ ایک جماعت کے ساتھ ہے تو اس کو بھی اپنے ٹینور پورا کرنے چاہیے. البتہ جو کرپشن ہے اس کے خلاف ہمارے ایجوٹیشن جاری رہے گی. رائٹ، کرپشن کے حوالے سے آپ نے کہا آپ کی ایجوٹیشن ہے، یقیناً ہے، پوری کیمپین ہے، تحریک ہے. اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف بھی کرپشن کو ہی رکھتی ہے اپنا سلوگن. دونوں ایلائز ہیں خیبر پختونخوا میں، اس کے باوجود احتساب کمیشن کیوں ابھی تک پرفارم نہیں کر سک رہا خیبر پختونخوا میں؟ سر وہاں تو آپ ماڈل دے سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے بنا دیا ایک ایسا احتساب کمیشن جو بالکل نہ کسی کی سنتا ہے، بالکل نیوٹرل ہے اور احتساب کر رہا ہے. یہ آپ کی بات بہت اچھی ہے، آپ کا اچھا کویشچن ہے. پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک پاکستان کے لیے ایک یونیفارم نظام ہو، اور اگر ہمارے نصاب تعلیم بھی تقسیم در تقسیم ہو، ہمارے احتساب کے ادارے بھی تقسیم در تقسیم ہو، تو اس سے معاشرے کو ترقی نہیں ہوگی. جہاں تک ایک احتساب کا نظام ہے، خیبر پختونخوا میں اس وقت ایک ایکٹنگ ڈی جی موجود ہے احتساب کا، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ میرا اپنا بھی یہ تجویز ہے نیب کے لیے بھی کہ اس کے چیئرمین کی تقرری وزیر اعظم اور لیڈر آف دی پوزیشن نہ کرے، اس لیے کہ دونوں سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران اور سربراہان ہوتے ہیں. جب آپ کسی آدمی کی تقرری کرتے ہیں وہ آپ کا زیر احسان ہوگا، آپ کا احسان من ہوگا، وہ کیسے آپ سے پھر آنکھ کے بھی نہیں ملا سکتے. تو میری تجویز یہی ہے جو فلور پہ ایک بل کی صورت میں جماعت اسلامی نے پیش کیا ہے کہ نیب کی چیئرمین کی تقرری چیف جسٹس آف پاکستان کر لے، اور چاروں صوبائی ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور اسلام آباد کے ہائی کورٹ کا چیف جسٹس، یہ پانچوں مل کر اور چیف جسٹس آف پاکستان مل کر نیب کے چیئرمین کی تقرری کر رہے، تاکہ نیب ایک آزاد، خود مختار اور ایک ثالث اور غیر جانبدار ادارہ بن جائے. خیبر پختونخوا میں ہماری اسمبلی نے یہی قانون بنایا ہے کہ جو نیب ہو، یہ جو احتساب کمیشن ہوگا اس کے سربراہ کی تقرری ہائی کورٹ کریں گے، وہ وزیر اعلیٰ نہیں کرے گا، وہ صوبائی حکومت نہیں کرے گا. لیکن ابھی وہ پروسیس میں ہے، اس قانون پہ ابھی تک عمل نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو خان صاحب نے تو کہا کہ میرا فیلئر ہے کہ میں نہیں کر سکا، آپ بھی مانیں گے کہ کم سے کم خیبر پختونخوا میں کر کے دکھا سکتے تھے لیکن نہیں کر سکے؟ دیکھیے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہاں ہم نے آسمان کے تارے بالکل زمین پر لائے ہیں اور دودھ کے نہریں بہہ رہے ہیں، وہ بھی پاکستان کا ایک حصہ ہے، پاکستان کی ایک سوسائٹی ہے، لیکن بہتری کی طرف کچھ قدم ضرور اٹھائے گئے ہیں. ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک 13 نکاتی معاہدہ تھا، اس میں کرپشن کے خاتمہ، اس میں پٹواری سسٹم ٹھیک کرنا، اس میں ایجوکیشن، اس میں صحت. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بہتری ضرور آئی ہے. البتہ جو ادارے جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، جو وزارت ہے، اس کی میں ذمہ داری لیتا ہوں، اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے اپنے ان وزراء کی کارکردگی پر فخر ہے. میں نے پہلے بجٹ میں اعلان کیا تھا کہ ہم پشاور کو کلین اور گرین بنائیں گے. آپ بھی جا کر پشاور دیکھیں، ایک کافی تبدیلی آئی ہے، لیکن ایک سفر ہے ابھی جاری ہے. I agree with you. I agree کہ آئی ہے، لیجسلیشن میں تبدیلی ہے، پولیسنگ میں ہے، مختلف جگہوں پر ہے. بٹ لیٹس کم ناؤ جو باقی سیاست کے محاذ ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری پھر واپس آ گئے ہیں پاکستان، یہ خود ہی سے آ جاتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ بہن مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر اپنے گھر آ جاتے ہیں تو اس پہ بھی آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیوں آ گئے. تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ ایک آدمی اپنے گھر آ جائیں تو اس کو شاباش دے دے، اس کی کوئی خاطر تواضع ہو کہ پھر واپس نہ جائیں. اس لیے آنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، باہر جانا اصل میں مسئلہ ہے کہ کوئی ہو جاتے ہیں. کسی وقت بھی جا سکتے ہیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں میں پھر دھرنا دینے جا رہا ہوں، اور خاص طور پہ جو ماڈل ٹاؤن میں ان کے افراد شہید ہوئے تھے ان کے لیے وہ احتجاج کر رہے ہیں، اس پر جماعت اسلامی کا کیا موقف ہوگا؟ دیکھیے یہ جو 14 لوگ مرے ہیں، یہ ممکن ہے ان کی پارٹی کے لوگ، اس میں کچھ عام لوگ بھی مرے ہیں، لیکن اتنا عرصہ گزر گیا ہے
یہ 14 لوگ ہے، یہ کسی کے جانور بھی آپ بغیر اجازت وہ ذبح کر لے تو وہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. تو یہ تو 14 انسان ہے، پاکستانی ہے. اگر پاکستانی نہ بھی ہو، کوئی غیر ملکی بھی ہو تو اس کا خون بھی اتنا ہی مقدس ہے جتنا ایک پاکستانی کا خون ہے. لیکن یہ ایک ایسا نظام ہے کہ اب تک ان کے مجرم نہ گرفتار ہو گئے، نہ ان کو سزا ملی، بلکہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کس نے کیا ہے. حال یہ ہے کہ دن کے روشنی میں سب کچھ ہوتا رہا. تو وہ یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہے کہ 14 لوگوں کو جن لوگوں نے قتل کیا ہے، جنہوں نے آرڈر دیا ہے، جن کے کہنے میں یہ سب کچھ ہوا ہے، ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے اور سزا دیا جائے. تو میں تو اس کو مبنی بر انصاف مطالبہ سمجھتا ہوں. رائٹ، اب آ جاتے ہیں آپ کا جو ایگزام ہوگا، ایک طرح کا منی ایگزام کہہ لیں، NA 120 کیا کرے گی جماعت اسلامی وہاں پر؟ ہم نے مقامی جو یونٹ ہے ہمارا لاہور، ان کو ہم نے مشورہ دیا ہے کہ آپ جا کر اپنے ورکر سے مشورہ کر لے، اپنے جو ان کے باڈی ہے وہاں ان سے مشورہ کر لے. تو وہ مشورہ کر کے ہمیں اپنا رپورٹ دے گا. اس وقت تک ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ ہم الیکشن میں کس کو کینڈیڈیٹ بنائیں گے اور کس کو نہیں بنائیں گے. مختلف نام ان کی تجاویز آئے ہیں لیکن اب تک ہم نے کوئی فائنل نہیں کیا ہے. میرے خیال میں 3-4 دنوں میں ہم یہ فائنل کریں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. سو آپ کا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہوگا. اتنی رپورٹ تو سراج صاحب آپ کو بڑے ادب سے میں بھی دے سکتی ہوں کہ یہ حلقہ کیونکہ ہے ہی نواز شریف صاحب کا حلقہ، PMLN کا ٹریڈیشنل حلقہ ہے. اگر اس حلقے سے PMLN نہیں جیتے گی تو پھر شاید کسی بھی حلقے سے نہیں جیتے گی. مگر پاکستان تحریک انصاف ان کو ٹف رائٹ دینا چاہتی ہے. پچھلی دفعہ 50,000 سے زیادہ ووٹس لے لیے ڈاکٹر یاسمین نے. کیا ہو سکتا ہے آپ کا الائنس ڈاکٹر یاسمین کو بیک کرنے کے لیے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے بتا دیا کون ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کیسے فرض کیا ہے کہ یہ بس اس کا حلقہ ہے؟ کیا لوگوں کے ماتھے پر یہ لکھا ہے کہ بس میں ان کا تو الیکشن کے ریزلٹ پر دیکھیں یہ جو اصطلاح ہے نا جی ہمارے ہاں کہ یہ میرا بندہ ہے، میں اپنا بندہ آپ کی طرف بھیج رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان آزاد ہے، ہر حلقہ آزاد ہے. اور ہمارے لوگوں کے اندر تو یہ خوبی ہے کہ یہ انقلاب پسند ہے، یہ تبدیلی پسند ہے، یہ اس طرح کنزرویٹیو نہیں ہے جس طرح آپ سوچتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پارٹی کو حق ہے کہ وہ حصہ لے اور ہر پارٹی کو حق ہے کہ وہ حصہ نہ بھی لے. لیکن اب تک جماعت اسلامی نے ایک مشاورت تو جاری ہے لیکن ابھی ہم نے کوئی فیصلہ کر کے اناؤنس کرنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ الیکشنز جلدی ہو جائیں یا آپ کے خیال سے اپنے وقت پر ہی ہوں گے؟ میری تجویز یہ ہے کہ تمام کام آئین کے مطابق ہو. کوئی غیر معمولی سچویشن نہیں ہے، اللہ نہ کرے نہ کوئی کسی نے حملہ کیا ہے، نہ آپس میں کوئی خانہ جنگی ہے، نہ کوئی اب نارملٹی ہے. اس لیے اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. جماعت اسلامی کو نیکسٹ الیکشن میں کہاں دیکھتے میں کوئی الائنس ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہماری قوم چاہتی ہے کہ ہمارا ملک کرپشن سے پاک ہو جائے، کلین ہو جائے، تو کرپشن فری جماعت اور کرپشن سے پاک قیادت اور بھی بہت سارے لوگ ہیں لیکن جماعت اسلامی بھی ایسی تھی جماعت